نہیں تو میں 12 تے اللہ کی مہربانی اس موضوع تے بولا، مفتی مشائخ پروفیسر سارے بچ بیٹھے ہو گئے، تو پھر فقیر نو سلاد آئے بولن دا، تو پھر میں دسا کہ فقیران دے در تو شاہ کیڑی لبھی، تو ساری نظر ہے ہی علم سکول، تینوں ایسا نہیں پتا جو پڑھتے ہیں اسکول بنتے ہیں ظلم و جہول، یا بنتے ہیں خسرے یا بنتے ہیں مفعول۔ سنو، اسلام کامل ہے کہ ناقص ہے؟ بولو بولو۔ حضور سرکار نے فرمایا میں تمہیں روشن شریعت دے کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ فرمایا تمہارے نفع کے لیے جو کچھ تھا میں نے بتا دیا، میں تمہیں روشن ملت شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مدینے کے تاجدار نے اپنی رہبری کا حق ادا کرتے ہوئے، اپنی خیر خواہی کا حق ادا کرتے ہوئے، خدا کی قسم کوئی نقطہ امت کی بہتری کا فروغ گزاشت نہیں کیا، سرکار نے چھپایا نہیں۔ مدینے کے تاجدار نے جو امت کے لیے خیر تھا سب سمجھا دیا، اور سرکار نے آخری جب حجۃ الوداع میں اعلان کیا اس وقت فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ بولو بولو، مکمل کر دیا ہے۔ جب مکمل ہو گیا تو میں پوچھتا ہوں قدیم اور جدید کا یہ راز کہاں سے آ گیا؟ جدید تقاضے کہاں سے نکل آئے؟ جدید تقاضے کیا ہے؟ سنیے، جدید اور جدت یہ جو نکلا امریکہ کی طرف سے، یورپ کی طرف سے جو آ رہا ہے وہ ہے جدید، جو رسول اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ ہے قدیم۔ اب میں پوچھتا ہوں تم بتاؤ اس جدید کی تمہیں کیسے ضرورت پڑ گئی؟ کیا مدینے کے تاجدار نے تمہیں رجایا نہیں ہے؟ بولو بولو، حضور کا دین امریکہ کا محتاج کیسے ہے؟ اگر مسلمان اپنی اسلامی سلطنت کو چلانے میں امریکہ کے نظاموں کے محتاج ہیں تو پھر میں کہوں گا تمہارا اسلام ناقص ہے، تمہارا قرآن ناقص ہے، یا قرآن کو ناقص سمجھو یا یہود کے نظام کو تباہی کا سبب سمجھو۔ اگر قرآن کامل ہے تو پھر ہمیں کسی جدید کی ضرورت نہیں، ہمیں مصطفیٰ کا قدیم ہی کافی ہے۔ کہو تو علامہ اقبال کی زبان سے بتا دوں، بولو بولو۔ علامہ اقبال فرماتا ہے، فرمایا لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آواز ہے تجدید، مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ۔ اقبال فرماتے ہیں یہ جدت، یہ جدید، یہ تجدید، یہ نیا جدید تقاضے یہ انگریزوں کی تقلید کا بہانہ ہے اور کچھ بھی نہیں، یہ انگریزوں کی تقلید کا بہانہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے، جدید کا مقصد یہ ہے کہ پینٹیں پہنو، داڑھی ویسی رکھو جیسے انگریز اجازت دے، جو لڑکا تیار کرو وہ ہماری مشینری میں فٹ ہو۔ جدید تقاضے کیا ہے؟ سنو، جدید تقاضے کیا ہے؟ ہماری لڑکی لندن میں کرکٹ کھیل کر واپس آئے، یہ جدید تقاضا ہے۔ جدید تقاضا یہ ہے ادھر مسجد ہو ادھر کلب ہو، اوپر مسجد ہو نیچے شراب خانہ ہو، یہودی کا قانون ہو، جیسے امریکہ کہے ویسے کرتے چلے جاؤ۔ جو میں نے ڈالر دیے ہیں ان ڈالروں پر آنکھیں رکھو، دین میری مرضی کے مطابق مروڑو، توڑو جیسے سر سید میں کہا تھا کہ دوست بنو میرے دوست۔ خدا فرماتا ہے دشمن ہے، سکول والے تو دوست بن گئے، باری رہ گئی ملا کی، اس نے کہا یہ دشمن کیوں تیار ہوتا ہے، قرآن پر کیوں عمل کرتا ہے، لہذا اس کو آؤ اپنا سبق ایسا پڑھاؤ، یہ کہے یہ تو محسن ہے، انگریز تو محسن ہے،
یہ دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے وہ کہیں ٹھیک ہے مولوی جی سڈوں پرے پیچھے چلنا چاہیے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ جدید تقاضے یہودیت کی تابع داری ہے جو ترکی اور مصر نے بربادی کی۔ آج الازہر یونیورسٹی جس میں سے امام عبد الوہاب شارانی جیسے محدث تیار ہوئے، وہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ چڈیاں پا کے کڑیاں حدیث پڑھ دی، ویپی چلن رہی ہے، استاد ویکھن ڈیا نال شاگرد بھی ویکھن ڈیا، کیا جی یہ جدید ہے؟ جی یہ کیا ہے؟ لاکھ لعنت ہو جی جدید دور جی الازہر دے پیچھے چلنا جی ایمان نال دس جاؤ جن بھی جدید باندر لگے پھرتے ہیں کوئی جدید باندر امام احمد رضا دے نال دا ایک تو کٹ کے بکھا۔ اگر تم کہو یہ نظام یہ ظالمانہ صفاقانہ بغیرتی سے بھرپور نظام ہے، اس کو تو ختم کرنا ہے، اس کو چلانا اس کو ختم کرنا ہے، نظام وہ چلے گا جس کو مصطفیٰ کریم نے پسند کیا ہے، وہ نظام ہے۔ مدرسے سے پھر سے وہ مرد خدا تیار ہوں جو ابو یوسف جیسے قاضی بنتے ہیں۔ بولو اگر تم کہو وکیل نہیں بنے گا، ہمیں کیا ہے ویسا وکیلوں؟ اسلام میں کوئی ایسے جلال وکیل نہیں ہوتے، اسلام میں مدعی ملزم دونوں کچہری میں آ کر کھل کر بات کریں، حاکم وقت زمین پر بیٹھ کر فیصلہ سنا دیتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ نظام نہیں چلے گا، یہ تو صفاقانہ نظام ہے، ظالمانہ نظام ہے۔ تم ہوگے مرون ہے بس تمہارے دلوں میں یہودیت کیا؟ مجھے کہنے لگا مولوی جی اوے چشتیا وہ جیسا سکول چھڑ گئی ہے تو قرآن سے آ جائیے تو کھاوا گے کتوں؟ میں کیا گو کھا رہا جے تا کھانا خراب ہو گیا۔ دیپال پور تقریر سے گیا، میں تو گل کی تھی، ایک ہری پاگا باہر کھڑا لے آندا قرآن سے آ جا کتوں کھاوا گا؟ میں آخیا تو بھائی مان مبلغ نو پوچھو نا، وہ انگلش کیوں پڑھن دیا؟ انگریزوں کو مسلمان کرنا پڑ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ میں آخیا جب تو آخر انگریزوں آؤ بھائی مسلم کلمہ پڑھو، آؤ سارے قرآن تے انہیں آخنا پھٹے منہ تے قرآن تے آئیے، تا قرآن بھوکھا ماردا تھی تو آپ ساری انگلش نال جنڈا ہے۔ وہ سچ سی، سچ سچا سی، اور مولوی غلام رسول کنارے والا مولانا خادم حسین نقشبندی صاحب رضوی صاحب جامع نظامیہ والے میرے گل سنائی، آخر اس آخیا انہوں کسی آخیا لندن چاہے تو کسی آخیا کنے مسلمان کرایا ہے، اس آخیا شکر پڑھو میں مسلمان آ گیا۔ ایک ہاتھ تھی روڈ مسلمان میں کر کے آنا خدا نے بندیا، وہ تسا پچھوں چلنے والے، تسا مقلد، تا بہنا کھلونا کھانا موترنا ہگنا سارا تو ہوا انگریزوں کی اتباع کا، تو تسا مسلمان کرنا نہیں۔ جن کا لندن کی طرف رخ ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں کرتے، جن کا مدینے کی طرف رخ ہوتا ہے مسلمان وہ کرتے ہیں۔ نہ مرادو میں کہ تصا جب انگریزوں نے آخنا کلمہ پڑھو ادھر آؤ قرآن تے انہیں آخنا بھوکھا مرن دے، قرآن تا بھوکھا مارد ساری انگلش تمہیں کھوا دی، تصا پتا کی آخنا اگو؟ تصا آخنا بات یہ ہے بھائی ہمارا دین سچا ہے، ہمارا اسلام سچا ہے، آپ آ جائیں ہمارے قرآن پر، یہ کروڑ مارتا ہے کہ بھوکھا مارتا ہے؟ مکارو شیطانو سارا ٹھڈ پیر اس شکم کی کنا تگوائی کھڑی تے بہانا جی موبائل تبلیغ کریں گے جی فلان کریں جی، میں آخیا پترو یہ سارا رولا ہے دفتری زبان ہے انگریزی، تو انہیں نوکری رکھی ہے تو ساری قوم نوکری دے پیچھے ہوئی کھڑی ہڑ کی 14 کروڑ عوام نوکریاں لبدیاں کوئی سو خدا دے بندیا تعلیم دے دو انداز گل سمجھ میں کہ تا کر کے تسی پڑھن بہ جے جی سویرے انگلش زبان نہ رہے دفتری اردو قومی زبان جیڑی دفتری بن جائے، میں رہنا کہڑا مبلغ پڑھتا انگلش، پیسے دو گے تھی نام مراد نہیں میرے جان گے،
اور سن لے تعلیم دینی دو انداز. ایک انداز ہے توجہ رکھنا میں گل مکان لگا. تعلیم کے دو انداز ہے. ایک انداز یہ ہے فرنیچر آلہ ہو, کرسیاں میزیں بچھی ہو, استاد اتنے ٹنگیا ہوئے, تھلے شگرد ٹنگیا ہوئے, وقت میں فریچے ہو, تھلے کلینا بچھیا ہو, ون سونے کمرے ہو, پارک نال دو دو چار چار مربے دے ہو, تو جناب جی آلی شان مشینہ پہ ہو, تو جناب اٹھ کے کھلو کے شگرد وکھرا آکڑا ہوئے سورا کو, تو استاد وکھرا آکڑا ہوئے, وہ اندر گل کرے تے آ کر کے, وہ گل کرے تے آ کر کے, تو جناب انج دا ماحول ہوئے جیڑا پڑھ کے نکل کے آوی وہ بن گئی لٹیرا, ڈاکو, بغیرت, بدماش, لچا. ان ماحول نفس پرستی کا ملا ہوتا ہے. وہ آتا واہ جی محل سی پڑھائی والا ان کا محل گھر کا بناوا گا تو پھر سواد آئے گا. وہ لٹ لٹ کے قوم ان کا محل تیار کر دئی. سن لے دوجا تعلیم کا انداز یہ ہے چٹائیاں بچھیاں ہو, پڑیاں ٹوٹیاں ہو, کپڑے پورے نہ ہو, تکیا بنیا ہوئے, اچے چبوترے سے بیٹھے ہو, سر کے اتنے چھپڑ پے ہو, پڑھاو والا بھی سادہ مٹی تے ہو, پڑھنے والے بھی سادہ, پڑھان والے کی نگاہ بھی تھلے, پڑھنے والے دیا نظر بھی تھلے. تو مقصود یہ ہوئے میں تزکیہ نفس کرنا ہے, اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, مدینے کے تاجدار کا تابے دار کرنا ہے. انج کا پڑھ کے نکل کے آئی جدو خود نفس نو پہلو مار کے آتا ہے, جدو حکومت سنبھالتا ہے, خدا دی قسم کر کے آنا جی قاضی بنے ابو یوسف بنتا ہے, جی قاضی بنے تو شروع بن گئی, مجاہد بنے خالد بن ولید بن گئی, مجاہد بنے شیر خدا بن گئی, خلیفہ بنے عمر بن خطاب بن گئی. عیاشی کا مرکز یہ سادگی کے مرکز, وہاں فیشن یہاں سادگی, وہاں بے غیرتی یہاں غیرت, وہاں بے حیائی یہاں حیا, وہاں ظلم یہاں عدل, وہاں بزدلی یہاں جرت, وہاں حرام موت یہاں شہادت. فرق تو دیکھ, خدا دی قسم کر کے آنا اسلام کو بلند و بالا عمارتوں سے کام نہیں, یہ لندن کی سوغات ہے. اسلام کو مدینے کے تاجدار کے طریقے پر چلنے والا مرد درویش درکار ہے. اسلام کی خدمت کے لیے خدا کا مرد چاہیے. مولانا سن بھی آج جامی پڑھ دے جامی جامی گئی, ہوں جام چلن گے, جام کی چلن گے, ہاں ہوں دینی مدرسے آئے جام چٹاک جدید تقاضے پورے نہیں کرو گے. جب لندن میں شراب چلتی ہے تو تم نہیں پیو گے, جدید تقاضا نہیں پورا کرو گے, پرانے چلو گے. خواجہ فیض محمد شاہ جمالی ہوئے نے ڈیرا غازی خان, آپ شرع جامی پڑھا سن, تو 11 بندے گئے جنہوں میں میرے مرشد پاک تے ایک 2 بندی مولوی سی, مولی کالا شجاعت دا, 11 بندے گئے خواجہ صاحب دا درس سننے واسطے جامی دا. مولی کالا 2 بندی نے جا کے سوال شروع کر دیتے, پڑھا کتنے رہ سر درخت تے تھلے بہ کے, بولتے سی سبحان اللہ. تینوں کی پتا تو کرسیاں دے کھیڈن والا لاٹو, لاٹو نو کی پتا اسلام دے شیر کی ہوتے, تو کرسیاں جوگا بچارا, شیر خدا دا مٹی تے بہ کے پیا پڑھا. 11 بندے بہ گئے علماء سید, مولی کالے دیوبندی نے سوالات شروع کر دیتے. یہ گل مولا خدا بخش اظہر صاحب دی منہ زبانی میں سنی, انہیں آخیا میرے کو 11 مولویاں دے دستخط موجود ہیں, انہیں 11 بندیاں دے پڑھا دیا. سوال انہیں شروع کیتے, خواجہ شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ جوابات دیتے, آپ جواب دے گئے, مگر مولی کالا دیوبندی سی ضد کر گیا. جب ضد کیتا نا تو خواجہ صاحب نو جلال آیا تو فوراً ایک بزرگ گزار ہو گیا. آندا شاہ جمالی ٹھیک کہہ رہا ہے, مولی کالا غلط آخر ہے پیا. اینی گل کر کے تے جان لگے. میرے مرشد پاک سرکار سید امام الاولیاء آپ نے سرکار دے قدم پھڑ لے, بابا جی دسو تسی ہے کون جی؟
آپ نے فرمایا فقیر جامی مینو آخر نے جامی کتاب میں لکھی ہے شاہ جمالی جی میں پڑھا رہا ہے میں انہیں لکھی انہوں دین ہی سمجھ آتا سی انہوں دین سمجھ آتا سی تینوں دین سمجھ آتی ہے دین سمجھ آ سکتا نا خدا دے بندے یہ جدید و قدیم کے چکر میں نہ پڑو جیسے آج یہ لچ تلیا جاتا ہے یہ طالبان کا اسلام ہے یہ فلان کا اسلام ہے یہ ملاؤں کا اسلام ہے ہاں بھائی مان لانتی ہو میں کیا اسلام کا کیا تعلق ہے طالبان سے اسلام کا کیا تعلق ہے پرانے نئے سے اسلام کائنات کے لیے ابدی پیغام ہے کون سا پیغام ہے ابدی پیغام ہے اگر تم کہو جی سائنس قرآن سے نکلی ہے سائنس قرآن سے نکلی ہے تو پھر میں کہوں گا ڈارون ایک سائنسدان ہے جانتے ہو ڈارون وہ کیا کہتا ہے اور بچاندہ انسان باندر تھا وہ کیا کہتا ہے انسان باندر تھا کیا تھا باندر تھا تو سائنس کتوں نکلی ہے پھر تو تصا قرآن کے حوالے باندر کی نسل بن گئے قرآن سائنس نہیں نکلی سکرات بکرات سائنس تو قرآن تو پہلو سر جی قرآن سائنس نکلی ہے تو سکرات کی میں قرآن پڑھ لیا نبی پاک نو بعد میں ملتا ہے سکرات نو پہلو لگ گیا چلے یہ مادہ پرستی ہے قرآن روح پرستی کا سبق دیتا ہے حضرت مہر علی شاہ گولوی سے پوچھ آپ نے فرمایا یہ غیر شرعی اسباب زندگی ہے جیسے جیسے پھیلیں گے دین اٹھتا جائے گا قرآن اٹھتا جائے گا آج کیا قدر ہے انگلش ہر کسی کے سر پہ لکھی ہوئی ہے ٹوپی پاندے نہیں باندر والی پیچھے متھے پہ لکھا ہوتا انگلش رب کا قرآن نہ لیا چلن ڈیا ہلے قرآن تو سائنس نکلے قرآن سے سائنس نہیں قرآن سے داتا گنج بخش نکلا ہے قرآن سے بابا فرید نکلا ہے قرآن سے عدل و انصاف نکلتا ہے تو جڑے چکلے ٹی وی تے گھر چلائی کھڑا ہے یہ تیرے قرآن جو نکلا ہے قرآن یہ لانا سکھا ہے جدید قدیم کے چکر میں نہ پڑو ہمیں مصطفیٰ کا دروازہ کافی ہے دعا کرو صدقہ مدینے دے تاجدار دا رب العالمین سانو اپنے اسلاف دے پیچھے چلن دی توفیق عطا فرمائے حضور یہ نہ سمجھا جے بہتیاں کتاباں ہون تے بندہ عالم ہوندا ہے تہاڈی نظر دھوکھا ہے حضور سرکار نے فرمایا عالم الناس ابصر الناس بالحق عند فساد الناس مدینے دے تاجدار نے فرمایا سارے لوکاں نالوں وڈا عالم وہ ہوے گا جنوں فساد دے دور وچ حق نظر آئے گا کی نظر آئے گا معلوم ہوا سونے نے تے گل ہی مکا دیتی ہے سنو جیڑا پاوے کتاباں میں پاوے نہ جیڑا حضور سرکار دے صحابہ دی زندگی دے قریب ہوے گا سمجھ لو سارے نال وڈا عالم ہوے ورنہ تے شیطان نو تھوڑا ہوگا کوئی معیار نہیں کتاباں آنیاں معیار ہے ہدایت آنا معیار ہے اللہ کی معرفت آنا جس کے پاس وہ آ جائے گی وہ عالم ہے عالم تین قسم کا ہوتا ہے عالم باللہ عالم بامر اللہ اور جب جامع بین ہوا تین قسم کا عالم ہے جس کو رب کا پتہ چل جائے اصل عالم وہی ہے عالم اصل ہے وہی جنہیں رب کا پتہ ہو